اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ ایک دوسرے سے ان دونوں کے درمیان بہت سارے فرق ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نیچا یا اونچا نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر آگے کی باتیں سمجھنا آسان ہے۔ اب انسان کے سامنے دنیا میں ایک بڑا سوال آیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور دو حصوں میں ایک حصہ مرد ہے، ایک حصہ عورت۔ مرد اور عورت میں انسان کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ لفظ سنیے گا، مکمل ہیں۔ مکمل کا مطلب یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو پورا کر دیتے ہیں، یہ دونوں مل کر ایک جو توازن ہونا چاہیے، جو بیلنسنگ ہونی چاہیے معاشرے کی، وہ بیلنسنگ یہ مرد اور عورت میں لاتے ہیں، بناتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے، خوب سمجھ لینی چاہیے۔ بڑا ماہر انسان ہے، بڑا ماہر ہے اپنے فن کا، اس نے یہ بات لکھی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف، ایک دوسرے کے، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے سے یعنی بیٹر ہے، مرد بیٹر ہے اور عورت اس سے نیچے ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے ان دونوں کے درمیان بہت سارے فرق ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نیچا یا اونچا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت یہ تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مرد اور عورتوں میں جو بھی اچھے کام کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ تو ایک دوسرے سے اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں ہے کہ مرد یہ دعویٰ کریں کہ ہم تم سے بہت اونچے ہیں اور عورت یہ کہے کہ ہم کو اللہ نے نیچا کیوں بنایا، نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اور الگ ہیں۔ جیسے آپ کہنے لگے کہ پائے میں اور چکن چنگیزی میں کیا فرق ہے؟ چکن چنگیزی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، اور پایا کہے میں تو پایا ہوں، میرا تو مقام ہے۔ یا روٹی اور پائے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میں اعلیٰ ہوں اور تم کم ہو، نہیں، روٹی پائے کے بغیر ادھوری اور پائے روٹی کے بغیر ادھورے۔ اگر صرف پائے ہوں آپ کہیں گے روٹی لاؤ، اور اگر صرف روٹی ہوگی تو آپ کہیں گے روٹی بڑی شاندار ہے، بڑی اعلیٰ ہے، لیکن پائے نہیں ہے، پائے لاؤ۔ اسی طرح صرف مرد ہو اس کی تکمیل کے لیے عورت ضروری، اور اگر صرف عورت ہو تو اس کی تکمیل کے لیے مرد ضروری۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے اور خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی تو پھر بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا مرد اور عورت میں، اس دور کا سب سے بڑا سوال، اس دور کا سب سے اہم سوال، اور جو لوگ فیمنسٹ ہیں، جو لوگ نسائیت کے دعوے دار ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو بالکل برابر ہونا چاہیے، دونوں میں کامل مساوات ہونی چاہیے، دونوں میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، وہ خوب اچھی طرح سنیں، مساوات اور ایکویلٹی دونوں کی حیثیت میں شریعت نے رکھی ہے کہ حیثیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کو 10 نیکیاں مرد کو بھی ملیں گی اور عورت کو بھی ملیں گی۔ اگر کوئی ذکر کرے گا جتنا ثواب مرد کو ملا ہے اتنا ہی عورت کو بھی ملے گا۔ اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو دعا جیسے مرد کی قبول ہوتی ہے عورت کی بھی قبول ہوگی، برابر ہے۔ جنت میں مرد بھی وہی مقام حاصل کر سکتا ہے جو عورت حاصل کر سکتی ہے، برابر ہے۔ لیکن مساوات کا مطلب جو دنیا نے سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی عمل میں دونوں برابر ہیں، جو مرد کرے گا وہی عورت کرے گی۔ سبحان اللہ، گندی سی بات کر دوں لیکن کروں گا۔ آج میں رنگ میں ہوں، تھوڑا سا پرانے رنگ میں۔ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ اچھا، تو پھر اب سارے کے ساری عورتوں کو اعلان کرنا چاہیے ہم پریگننٹ ہوتے ہیں، اب کل سے مرد پریگننٹ ہوں گے۔ بچہ عورت کے پیٹ میں پلتا ہے،
اب سب برابر ہیں چونکہ، اس لیے اب مرد پریگننٹ ہوں گے، چنانچہ کوئی جوان حاجی صاحب وہ حج کرنے گئے ہوں، یا گپتا جی، شرما جی، ورما جی تیرتھ یاترا پہ گئے ہوں، پھر کچھ دن بعد نظر نہ آئے، تو آپ ان سے یہ پوچھئے گا، حاجی صاحب سے بھی، گپتا جی سے بھی، شرما جی سے بھی، کہ بہت دن سے آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیا بات؟ تو وہ جواب میں آپ سے کہیں گے، کیا بتاؤں، میں پریگننٹ ہوں اس وقت، اس لیے میں آ نہیں پا رہا ہوں مسجد، اس لیے میں مندر جا نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ میں پریگننٹ ہو گیا ہوں۔ آپ پریگننٹ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ عورتوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اور ہم کو اتنا گمراہ کیا جاتا ہے، اور گمراہ کرنے والے بھی اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ فلمیں بنائی جاتی ہیں، دنگل فلم بنائی گئی، وہ اس لیے بنائی گئی کہ جو کام مرد کر رہا تھا اسی کے مقابلے پہ وہ کام عورت نے کیا، کشتی مرد نے لڑی تھی، عورت سے بھی کشتی لڑوائی گئی، اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ارے بھائی رہنے دو، جو کام مرد کر سکتا ہے بھلا وہ عورت کر سکتی ہے۔ ارے وہ اندرا نوئی جو ہے، وہ دیکھیے پیپسی کی سی او ہے، اور فلانی عورت وہ فلانی کمپنی میں۔ ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات جرنل ہو رہی ہے۔ جرنل ایک عام معاشرے میں عام عورت کیا مرد کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ طاقت میں، قوت میں، صلاحیت میں نہیں کر سکتی۔ اب آپ کہیں گے ہر سال ہائی اسکول اور انٹر میں عورتوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے۔ ہاں، یہ صلاحیت عورتوں میں زیادہ ہے، رٹنے کی صلاحیت عورت میں زیادہ ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں، میں اس پر بھی تفصیل سے بات کرتا۔ آپ اگر برابری کی بات کریں گے تو آپ جہالت کی بات کریں گے۔ اگر آپ مرد اور عورت کو برابر قرار دیں گے تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ آئنسٹائن سے یہ کہنے لگیں کہ تم مائک ٹائسن کی جگہ اب رنگ میں اترو اور تم مکے بازی کرو گے، اور آپ مائک ٹائسن سے کہنے لگے کہ تم آئنسٹائن کی لیبارٹری میں جاؤ اور وہاں جا کر کچھ نئی تحقیقات کرو۔ پتہ چلا آئنسٹائن آ گیا رنگ میں، اور سامنے والے نے اسے ایک پنچ مارا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مائک ٹائسن صاحب پہنچ گئے لیبارٹری کے اندر، اور وہ لیبارٹری کے اندر انہوں نے جا کے کچھ چیزیں شروع کی، پتہ چلا وہاں آگ لگ گئی، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کون سا کیمیکل کس دوسرے کیمیکل میں کتنا مرج کیا جائے گا جس کے نتیجے میں تیسری چیز پیدا ہوگی۔ مولانا صاحب سے آپ کہنے لگے، مولانا صاحب شاہ رخ خان کی طرح آپ ڈانس کریے اور ذرا ناچیے، اور شاہ رخ خان سے کہیے کہ آئیے آپ جمعہ پڑھائیے اور جمعے میں 72 حوروں کے سلسلے میں گفتگو کیجیے، یا پھر آپ اسلام کو سمجھائیے، شریعت کو سمجھائیے، دین کو سمجھائیے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ تو مرد اور عورت میں میرے بھیا مساوات، برابری اعمال میں ہے، یعنی عمل میں، یعنی دونوں نیک کام کریں گے برابر ملے گا دینی اعتبار سے۔ مرد اور عورت میں برابری کام کرنے میں نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں۔ جو آپ نے عورت کو میدان میں اتروایا اور پھر اس سے کام کروانا شروع کیا، تو آپ وہ تحقیقات پڑھ لیجئے، پوری ریسرچ ہوئی ہے۔ وہ لڑکیاں جو کال سینٹرز میں کام کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو آفیسز کے اندر کام کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو پرائیویٹ یا نارمل بینکوں کے اندر کام کرتی ہیں، ذرا ان پر جو رپورٹس آئی ہیں وہ پڑھیے۔ ان میں اکثر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، ان میں اکثر کو مجبوراً غلط تعلقات اپنے بڑے آفیسر سے بنانے پڑتے ہیں۔ یہ کٹو ستیہ ہے، یہ بڑا کڑوا سچ ہے، آپ چھپانے کو کچھ بھی کہیے۔ برابری حیثیت میں، برابری دینی اعمال میں، یعنی دینی کام، ذکر، اذکار، دعا، یہ برابری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہو گئی بات؟